اگر آپ کی فیملی میں کوئی بچہ پیدائشی نقص کے ساتھ ہے، جینیاتی نقص کے ساتھ موجود ہے، یا آپ کا خود کا پہلے کوئی بچہ ایسا ہے جس میں کوئی جینیٹک ڈیفیکٹ تھا، تو ایسے کیسز میں کیا طریقہ کار آپ اختیار کر سکتے ہیں جس سے اپنے آئندہ آنے والی اولاد میں آپ ان جینیٹک ڈیفیکٹ سے بچ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کو گائیڈ کروں گی کہ کس طرح سے آپ اپنا نیکسٹ بیبی ایک ہیلدی بیبی اچیو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے۔ میں ڈاکٹرس ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ اینڈ IVF اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں۔ میرے پاس بہت سے کپلز بانجھپن کے علاج کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے کپلز آج کل میرے پاس آ رہے ہیں جن میں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پہلے کسی بچے میں کوئی جینیاتی ڈیفیکٹ تھا، یا کوئی بچہ کوئی افیکٹڈ تھا جس کی کاز کوئی پتہ نہیں چلی۔ ایک کپل ایسا آ رہا ہے کہ جن کے 3 بچے یکے بعد دیگرے پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ان کی ڈیتھ ہوتی گئی۔ پہلا بچہ 3 ماہ کے بعد ڈیتھ ہوئی، اس کی وجہ کوئی نہیں انہیں پتہ چلی، سارے ٹیسٹ ہوئے تھے، کوئی اس میں پرابلم نہیں آ رہی تھی، لیکن انہوں نے کوئی جینیٹک ٹیسٹ اس وقت نہیں کیا تھا۔ پھر دوسرا بچہ ہوا، دوسرا بچہ بھی تقریباً 4.5-5 ماہ تک زندہ رہا، اور پھر اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے بھی ٹیسٹ سارے ہوئے تھے بیسک، لیکن کوئی جینیاتی ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، تو وہ بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر تیسرا بچہ ابھی 2 ماہ پہلے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، وہ بچہ بھی 3.5 ماہ کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کوئی ایسے ڈیفیکٹس تھے جو پتہ نہیں چل رہے تھے، لیکن اس دفعہ اس آخری بچے کی وقت انہوں نے ایک جینیاتی ٹیسٹ بچے کا کرایا جس میں جینیٹک پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوا، اور بچہ تو ان کا چلا گیا، لیکن ایک انہیں کلو مل گیا، ایک آئیڈیا ہو گیا کہ کیا پرابلم تھی جس کی وجہ سے بچے یکے بعد دیکھ جو ان کے پیدا ہو رہے تھے ان میں ڈیفیکٹس آ رہے تھے، اور کیوں ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی۔ تو اگر کوئی آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ موجود ہے یا آپ کی فیملی میں موجود ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کسی جینیاتی مسئلے کی وجہ سے یا تو مینٹلی افیکٹڈ ہے یا فزیکلی افیکٹڈ ہے، تو ایسے کیسز میں ضروری ہے کہ اس بچے کی جینیٹک ٹیسٹنگ کرائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پرابلم آپ کی فیملی میں کیا آ رہا ہے۔ اور نیکسٹ ٹائم جب آپ نے پریگننسی پلان کرنی ہو تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے پریگننسی پلان کیجیے۔ اگر تو کوئی ایسا جینیٹک ڈیفیکٹ ہے جس کا دوبارہ آنے کا رسک ہے آپ کی فیملی میں، تو اس میں ایسے کیسز میں ڈاکٹرز آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ قدرتی طور پہ حمل قطعی نہ کریں، کیونکہ اس میں چانس ہے کہ شاید دوبارہ سے وہی پرابلم نہ آ جائے بچے میں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ کیریئر ہو جس میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہا لیکن کیری کر رہا ہے وہ اس پرابلم کو، جو آگے جا کے پھر پرابلم کاز کر سکتا ہے اس کی فیملی میں۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ بالکل نارمل ہو، کہ اگر فادر کی طرف سے بھی نارمل جین آ جاتا ہے اور مدر کی طرف سے بھی نارمل جین آتا ہے، تو ایسے کیسز میں وہ بچے نارمل بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن قدرتی حمل میں ہمارے پاس سلیکشن نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب آپ کی باڈی میں ہر چیز کے 2 جینز ہوتے ہیں، ہر کیریکٹر کے، ہر فیچر کے 2 جینز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں جینز نارمل بھی ہو سکتے ہیں، اب نارمل بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں میں ڈیفیکٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کے اندر بھی اس چیز کا ایک جین نارمل ہے اور ایک جین میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، اور باپ کے اندر بھی ایک جین نارمل ہے اور دوسرے جین میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ اگر باپ کی طرف سے بھی اب نارمل جین آ کے ملتا ہے، ماں کی طرف سے بھی اب نارمل جین آ کے ملتا ہے، تو وہ بچہ افیکٹڈ ہوتا ہے، اس میں وہ ڈیفیکٹ ظاہر ہوتا ہے جو کہ بعض اوقات سیریس ہوتا ہے، جان لیوا ہوتا ہے، بچے سروائیو نہیں کرتے پیدائش کے بعد۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں کی طرف سے نارمل جین آ گیا، باپ کی طرف سے جو ڈیفیکٹڈ جین ہے وہ آ گیا، تو ایسے بچے سروائیو کرتے ہیں لیکن وہ کیریئر ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے وہ کنڈیشن اپنے اندر کیری کی ہوتی ہے کہ آگے جا کے اگر ان کی شادی فیملی میں ہوئی جہاں پہ نیکسٹ پارٹنر میں بھی وہ ڈیفیکٹ ہوا، تو پھر اس میں رسک ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم آ سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ بائی لک ہے، بائی چانس ہے کہ باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی نارمل جین آ کے ملیں، تو وہ بچہ بالکل نارمل بھی ہو سکتا ہے ایسے کیسز میں۔ لیکن قدرتی طور پہ حمل کرنے کے لیے ڈاکٹر منع کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بار بار اس سٹریس کی فیز سے نہ گزریں کہ جس سے آپ پہلے گزر چکے ہیں، یا پہلے آپ کا بچہ افیکٹڈ آپ کے پاس ہے۔ تو ایسے کیسز میں جو طریقہ علاج ریکمینڈ کیا جاتا ہے
وہ ہے IVF اور جینیٹک ٹیسٹنگ۔ IVF طریقہ علاج میں ہسبینڈ کے سپرمز لیے جاتے ہیں اور آپ کی وائف کے انڈے لیے جاتے ہیں اور ان دونوں کو ملایا جاتا ہے۔ ایمبریوز جو بنتے ہیں ان ایمبریوز کا چھوٹا سا پیس لے کے جنیاتی ٹیسٹ کے لیے، جنیاتی جانچ کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور جب اس کو جینیٹیکلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ افیکٹڈ بچہ تو نہیں ہے۔ جیسے آپ کی IVF میں ہم جو آپ کو ہارمونس دیتے ہیں وہ میکسیمم دیتے ہیں، اس سے مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سارے انڈے ہمارے پاس آ جائیں۔ جب بہت سے انڈے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم سپرم ملاتے ہیں تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے ایمبریوز بھی زیادہ بنیں۔ جب زیادہ ایمبریوز بنتے ہیں تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ کچھ نارمل ایمبریوز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اب نارمل بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ کیریئر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب جینیٹیکلی ٹیسٹڈ ایمبریو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمبریو ہیلدی ہے، سپوز آپ کے 5 ایمبریوز بنے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ ایمبریو نمبر 1 نارمل ہو، ایمبریو نمبر 2 نارمل ہو، پھر ایمبریو نمبر 5 نارمل ہو، باقی سارے اب نارمل ہوں، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ 3 ایمبریوز نارمل ہے اور ان کو آپ کی بچہ دانی کے اندر ٹرانسفر کر کے حمل کرایا جاتا ہے تاکہ آپ کا ہیلدی بیبی ہو۔ اگر ہم اس کو چیک کیے بغیر اگر ٹرانسفر کر دیں گے تو اس میں پھر وہی چانس ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے افیکٹڈ ہو سکتا ہے کیریئر ہو، تو اس طرح سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے IVF کا طریقہ علاج اختیار نہیں کیا اور قدرتی طور پہ آپ کا حمل پھر سے ہو گیا، پہلے آپ کا بیبی افیکٹڈ تھا یا فیملی میں کوئی افیکٹڈ بچہ ہے لیکن اب قدرتی طور پہ حمل ہو گیا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس کا پھر طریقہ علاج یہ ہوتا ہے کہ ہم حمل جب ہوتا ہے خاتون کو تو پھر حمل کے 10ویں ہفتے ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ ارلیسٹ پاسبل ٹیسٹ ہے، یعنی سب سے پہلا ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے یا نہیں ہے، اور اگر بچے کے اندر کوئی ایسا سیریس ڈیفیکٹ ہو کہ پیدائش کے بعد اس کا زندہ رہنا مشکل ہو، ناممکن ہو، تو ایسے کیسز میں ان پریگننسیز کو جلدی ایج میں یعنی 10ویں ہفتے، حمل کے 10ویں ہفتے میں ختم کیا جاتا ہے تاکہ ماں بھی ایک اذیت سے نہ گزرے۔ ایک ایسا بچہ جس نے پیدائش کے بعد زندہ نہیں رہتا تو اس کو میڈیکل کنڈیشنز پہ ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر بعض اوقات کپلز شروع میں نہیں آتے، پہلے 3 مہینوں میں، اس کے بعد آتے ہیں 11ویں ہفتے سے لے کے 13ویں ہفتے تک، تو اس وقت بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے نہیں بلکہ اس میں ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے کوریونک ویلس سیمپلنگ، یعنی ایک نیڈل کے ذریعے، ایک سوئی کے ذریعے آپ کے پیٹ سے جا کے الٹرا ساؤنڈ سے دیکھ کے آپ کے بچے کی آنول سے ایک پیس لیا جاتا ہے اور اس کی جنیاتی جانچ کی جاتی ہے، اس میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ بچے میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کی پریگننسی اور ایڈوانس کر گئی، آپ نے شروع میں ڈاکٹر سے کانٹیکٹ نہیں کیا، 15 ہفتے پہ پہنچ گئے، تو ایسے کیسز میں پھر بچے کا پانی ایک نیڈل کے ذریعے آپ کے پیٹ سے نکالا جاتا ہے اور اس پانی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ بچے میں کوئی جینیٹک ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، اور اس کی بیس پہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جتنا جلدی کوئی پرابلم ڈیٹیکٹ ہو جائے تو پریگننسی کو ٹرمینیٹ کرنا آسان ہوتا ہے، جتنا لیٹ کوئی پرابلم پتہ چلے تو ایسی کیسز میں ماں کو بھی پرابلم ہو سکتا ہے، پریگننسی ٹرمینیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈیٹیکٹ کرنا اور اس کے بعد یہ میڈیکل گراؤنڈز پہ فیصلہ کرنا، یہ سارا بیس کرتا ہے آپ کی جینیٹک ٹیسٹنگ پہ۔ جب آپ کی جینیٹک ٹیسٹنگ کی فیز سے بھی آپ گزر آئے، یعنی 15 مہینے سے بھی آپ آگے چلے جاتے ہیں، تو پھر اس وقت ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں کہ ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھیں، جو کہ 5ویں مہینے میں 18 ہفتے سے لے کے 22 ہفتے کے درمیان الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن الٹرا ساؤنڈ پہ جینیٹک ڈیفیکٹس کا پتہ نہیں چلتا، بیبی آپ کو نارمل نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں جینیاتی طور پہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر کیا ڈیفیکٹ ہے۔ تو جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ پرابلم ہے، کیونکہ پہلے تو خون کا دوران سارا سسٹم بیبی کا جو ہے وہ ماں کے خون سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے، ماں کا سسٹم اس کو ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب بچہ باہر نکلتا ہے تو ماں کی طرف سے خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے اور اس کی اپنی باڈی، اس کا اپنا جسم کے اعضاء اس کا بوجھ اٹھانا شروع کرتے ہیں، اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسے بچے پھر سروائیو نہیں کرتے۔ تو اس لیے 18 ہفتے سے 22 ہفتے میں ہونے والے الٹرا ساؤنڈ میں ہم اسٹرکچرل ڈیفیکٹ یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اگر کوئی ڈیفیکٹس ہیں تو ان کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کسی بچے میں ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ دل کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو فیٹل ایکو ہوتی ہے جو 22 سے 24 ہفتے کے درمیان ہوتی ہے، بچے کی دل کی ایکو کارڈیوگرافی ہوتی ہے جس پہ ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے۔
اب ایسے ڈیفیکٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیدائش بچے کی ایسی جگہ پہ ہو کہ پیدائش کے فوراً بعد وہاں پہ ایسی فیسلٹیز ہوں، سہولیات ہوں جہاں پہ اس بچے کے اس پرابلم کو فوری طور پہ ٹریٹ کیا جائے، نہ کہ وہ بچہ ان ڈائگنوزڈ رہ جائے، یعنی ہمیں اس کا پرابلم پتہ نہ چلے، بچہ ڈیلیور ہو اس کے بعد ڈائگنوسس بنانے میں ٹائم لگے، ٹائم گزر جائے اور بچے کی لائف افیکٹ ہو اس سے۔ تو اس لیے یہ سارے بیسک ٹیسٹ ہیں جو اسکریننگ ٹیسٹ ہیں جو بچے میں ڈیفیکٹ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ جینیاتی ٹیسٹ ایک الگ چیز ہے، جینیٹک پرابلمز ایک الگ چیز ہے جو بعض اوقات بچے کے اندر اس کی ظاہری ساخت میں، بناوٹ میں کوئی ڈیفیکٹ ظاہر نہیں کرتی، اور ان کو ہم جینیٹک ٹیسٹنگ کے ذریعے ہی چیک کر سکتے ہیں، یا تو شروع کے مہینوں میں چیک کیا جا سکتا ہے یا پھر پیدائش کے فوراً بعد بچے کا خود سے کے سیمپل لے کے اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہو گیا اس ڈیفیکٹ کے ساتھ تو اس کو ہم پھر جینیٹک پرابلم کو ہم ریزالو نہیں کر سکتے، اور اس سے بعض اوقات لائف تھریٹننگ ہوتا ہے، بچے کی جان کو بچانا ایسے کیسز میں مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا پرابلم ہو تو آپ جب جینیٹک ٹیسٹنگ بچے کی کراتے ہیں وہ آپ کے آگے آنے والے بچوں کی یا آپ کی فیوچر فیملی پلاننگ میں وہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ تو جینیاتی ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے ایسے کیسز میں جن فیملیز میں کوئی ڈیفیکٹڈ بچے موجود ہیں۔